محفل رسول بے حاضر بار سنی مسلمانوں کو سلام الحمدللہ الذي ابدع الافلاك والارضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في خطابه العظيم وكتابه القديم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقال الله تعالى في مقام آخر أفنجعل المسلمين كالمجرمين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کیا بات رضا اس جمالستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن کو بہت جلد شہزادہ حضور معصوم ملت نبی رہے مظہر اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد فارغ رضا خان صاحب اللہ متضل نورانی منبر مبارک پہ تشریف لانے والے اور شہزادے کا بیان ہونا ہے. جب تک وہ نہیں آتے تب تک ہم کچھ باتیں بتاتے ہیں. ذہن کچھ بنایا نہیں. اب یہ ہے کہ حضرت بس آ جائے میں وہی راستہ دیکھ رہا ہوں وہ چمچم تب تک کچھ نہ کچھ سنتے رہیے. کیا اور 11 دن تک تو سنبے کیے. ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہے کنز الغرائب. کیا نام ہے کتاب کا؟ کنز الغرائب. اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایک تاریخ اس سے لی ہے. اس کے بعد جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ دوسری ہے. تب تک ہو سکتا ہے حضرت آ جائیں. کنز الغرائب میں لکھا ہے ایک یہودی کی لڑکی کوئی بیماری آئی, ہوا چلی کچھ ایسی کہ اس کی آنکھوں کی روشنی چلی آنکھوں کی روشنی چلی اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے اس کے ہاتھ بھی شل ہو گئے, پیر بھی بیکار ہو گئے. نہ ہاتھ کام کرتا ہے نہ پیر کام کرتا ہے, آنکھوں کی روشنی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آنکھوں کی روشنی بھی نہیں ہے. وہ یہودی بڑا پیسے والا شہر کے باہر اس کا ایک بڑا سا باغ تھا, تو اس نے اپنی لڑکی کے لیے کٹیا بنا دیا اسی باغ میں,
اور رہنے سہنے کا انتظام کر دیا، خود بھی رہتا، کھلاتا پلاتا، اور کہتا یہیں رہو، وہیں ٹہلاتا تاکہ ہوا بدلے، آب و ہوا بدلے اور باہر کی ہوا لگے تو ہو سکتا ہے کچھ راحت ملے، ہاتھ کچھ کام کرنا شروع کریں، پیر کام کرنا شروع کرے، آنکھوں میں روشنی شاید کچھ آئے، اس طریقے سے وہ اپنے حساب سے کہ باہر کی ہوا لگے تو کچھ نہ کچھ آرام ملے طبیعت کو۔ بڑا آدمی تھا، باغ اس کا تھا، اس میں رہنے کا انتظام کر دیا۔ اور ایک بات یہ بتا دوں میں آپ کو، کنز الغرائب میں جو لکھا ہے اس کتاب کا حوالہ حضور شیر سنت کے بھائی حضور محبوب ملت نے دیا، سمجھ گیا؟ تو اس آب و ہوا میں رہنے لگی وہ لڑکی، ایک آب و ہوا میں وہ لڑکی رہنے لگی۔ ایک دن اس کو شہر میں کچھ کام پڑ گیا تو یہ لڑکی کے لیے کھانے پانی کا سب انتظام کر دیا، کھلا دیا پلا دیا، اور کھلانے پلانے کے بعد کہا اے بیٹی تم یہیں رہو، میرا یہ کام ہے شہر میں کام کو نپٹا کر کے شام تک واپس آتا ہوں۔ یہ چلا گیا کام دیکھنے کے لیے شہر میں، اور کچھ ایسا مسئلہ ہوا، کام الجھ گیا یا نہیں ہو پایا جس کی وجہ سے اس کو رک جانا پڑا، تو وہ نہیں آیا اس دن۔ اب یہ لڑکی کیا کرتی ہے، وہاں بیٹھی رہی، جب یہ چلا گیا یہی تھا دیکھ بھال کرنے والا، کوئی نہیں بچا۔ ایک پرندہ آ کر کے ایک پیڑ پہ بیٹھتا ہے، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ ایک پرندہ آیا باغ میں، ایک پیڑ کے اوپر بیٹھا اور بڑی دردناک آواز میں وہ بولنے لگا، ڈراؤنی آواز، دردناک آواز، گھبرا دینے والی آواز۔ اس آواز میں کچھ بولنے لگا، کچھ کہنے لگا، اس طرح کی آواز نکلنے لگی۔ اب یہ لڑکی ایک تو اکیلے، باپ چلا گیا، انتظار کر رہی ہے، اب آئے گا اب آئے گا اب آئے گا، اب والد آئیں گے اب والد آئیں گے، انتظار کرتے کرتے جب کافی ٹائم ہو گیا تو اس کو گھبراہٹ تھی اکیلے کی وجہ سے، اور ایک تو اس کی گھبراہٹ، دوسرے وہ پرندہ آیا اور پرندہ کے ڈراؤنی آواز میں، گھبرا دینے والی آواز میں وہ بولنے لگا۔ تو یہ لڑکی اور گھبرائی اور ڈری، کوئی سہارا نہیں، اور وہ پرندہ ایسا بول رہا ہے، لڑکی گھبرا گئی اور گھبرا کر کے چارپائی سے اٹھی اور دھیرے دھیرے، دکھتا تو نہیں تھا، ٹٹولتے ہوئے دھیرے دھیرے کان سے جو آواز ٹکرا رہی تھی اس آواز کا اندازہ لگا کر کے کہ یہیں سے آواز آ رہی ہے، اسی پیڑ کے نیچے وہ لڑکی آتی ہے، پیڑ کے نیچے آئی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے، وہ لڑکی پیڑ کے نیچے آئی، اور پیڑ کے نیچے آنے کے بعد اس نے نظر اٹھا کر کے پیڑ کی طرف دیکھا، تب تک پرندے کے پر سے خون کا ایک قطرہ اس کی آنکھوں میں ٹپکا اور آنکھ میں روشنی آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیچھے والے بھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ آنکھ میں وہ خون کا قطرہ ٹپکا، پرندے کے پر میں خون لگا ہوا تھا، اتنے میں آنکھ دیکھنے لگی، اور جب ایک آنکھ میں روشنی آئی اس نے دیکھا ایک پرندہ ہے، اس کے پر میں خون لگا ہوا ہے، تو دوسرا قطرہ اس نے پھر غور سے دیکھا کہ پر کہاں ہے، اور اسی نشانے پہ دیکھنے لگی، دوسرا قطرہ دوسری آنکھ میں ٹپکا، اس میں بھی روشنی پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب نعرہ لگائیے آپ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن شہید اعظم، جشن شہداء کربلا، جشن شہید اعظم، شان اہل بیت، شان اہل بیت، مفتی محمد فاران رضا صاحب قبلہ، حضرت مفتی محمد فاران رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، تیرے مظہر آیا حضرت، تیرے مظہر آیا حضرت، مولانا مفتی
فارغ رضا صاحب قبلہ نعرہ حضور معصوم ملت نعرہ حضور معصوم ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تشریف اب آپ اس چہرے کی زیارت کریں جو ہم نے بتایا تھا کہ ہماری نگاہیں پر راستہ ہی دیکھ رہی ہیں. تو حضرت تشریف لے آئے. اب مجھے ٹینشن نہیں ہے, چاہے جب چاہوں تب ختم کروں. تو بات جو میں کر رہا تھا کہ وہ لڑکی جو ہے حضرت کنز الغرائب کا ایک حوالہ پیش کیا میں نے, اور ہم نے کہا یہ حوالے کے ساتھ اگر اس ذات کا نام نہ بتایا جائے جس نے یہاں تک پہنچایا ہے تو ناانصافی ہوگی. تو پھر میں نے کہا یہ حضور محبوب ملت نے حوالہ پیش کیا. کیا رائے؟ تو وہ جو ہے لڑکی نظر اٹھاتی ہے اوپر پیڑ کی طرف, اتنے میں دوسرا قطرہ اس کی آنکھ میں ٹپکا اور اس کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی. روشنی آ گئی. اب جب دونوں آنکھیں دیکھنے لگی تب اس نے وہ اسی کے نیچے کھڑی ہو گئی اور ہاتھ یوں کیا کہ اس پر ٹپکے. ایک قطرہ ہاتھ پہ ٹپکا خون کا اور اس کو یوں ملا تو ہاتھ بھی کام کرنا شروع ہو گئے. سبحان اللہ. اب دوسرا قطرہ ٹپکایا اور اس کو یوں کر کے اس پہ ملا تو یہ بھی ہاتھ کام کرنا شروع کر دیا. اب اس کے بعد پھر قطرہ ٹپکایا اور پیروں میں ملا تو پیروں کے اندر بھی جان آ گئی اور پیر بھی کام کرنا شروع کر دیے. آنکھیں بھی ٹھیک, ہاتھ بھی ٹھیک, پیر بھی ٹھیک. اب وہ لڑکی اسی بات میں گھوم رہی ہے. اس کا باپ یہودی آیا, دیکھ رہا ہے کوئی عورت گھوم رہی ہے, جا کر کے پیچھے سے آواز دیا اے عورت میری لڑکی یہاں تھی جو آنکھ کی اندھی تھی, ہاتھ کی لولی تھی, پیر کی لنگڑی تھی, وہ کہاں گئی؟ لڑکی نے مسکرا کے جب پلٹ کے دیکھا ہے تو باپ خوش ہو گیا. اے میری بیٹی حیران رہ گیا, تو میری لڑکی ہے مگر تو دیکھ رہی ہے, تو چل رہی ہے, تیرے ہاتھ کام کر رہے. تو لڑکی مسکرائی, بولے ابو جان آپ جب چلے گئے ایک پرندہ آیا, میں گھبرا رہی تھی. وہ پرندہ پیڑ کے نیچے بیٹھا اور بھیانک آواز میں کچھ بولنے لگا. مجھے گھبراہٹ ہوئی, میں نیچے گئی اور جا کر کے اس کی طرف چہرہ کیا. ایک قطرہ خون کا میرے آنکھوں میں ٹپک گیا, آنکھ روشن ہو گئی. دوسرے میں ٹپکایا, اس میں بھی روشنی آ گئی. پھر میں نے خون کا قطرہ لیا, ہاتھوں میں ملا, پیروں میں ملا تو ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے, پیر بھی ٹھیک ہو گئے. یہودی کہتا ہے اے لڑکی مجھے لے چل پرندے کے پاس, ذرا دیکھیں تو کون سا پرندہ ہے. پرندہ بھی بیٹھا ہوا ہے, یہ جاتا ہے پیڑ کے پاس میں اور کہتا ہے اے پرندے ذرا بتا معمہ کیا ہے, میٹر کیا ہے, تیرے پر میں خون کیسا ہے, اتنی تاثیر کیسی ہے. تو پرندے کو اللہ نے قوت گویائی دی. یاد رکھیے گا اس کو ہدایت ملنی تھی یہودی کو, اللہ نے بولنے کی طاقت دی پرندے کو. پرندہ بولا سنو محرم کی 10 تاریخ ہے, ہم لوگ جو اجانا چگنے کے لیے گئے ہوئے تھے, دوپہر کا ٹائم تھا, کچھ چک چکے, ایک باغ میں گئے, پیڑ کے اوپر بیٹھ گئے کہ تھوڑا آرام کر لیں, دھوپ جب ختم ہو تب پھر نکلنے کے لیے پھر نکلے جانا چگنے کے لیے. اتنے میں ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ کس کا پیٹ بھرا, کس نے کتنا جانا پایا. ہاتھی سے غیبی کی ایک آواز آتی ہے کہ نواز رسول امام حسین میدان کربلا میں خاک و خون میں لت پت ہے اور تمہیں کھانے کی فکر لگی ہوئی ہے, تم اپنے پیٹ بھرنے کی فکر میں ہو. ہم سب بدہوش ہو گئے, وہاں سے اڑے میدان کربلا میں پہنچے. یہ پرندہ بولا میں دیوانہ ہو گیا اور جا کے امام کے خون میں اپنے آپ کو ڈبو دیا, لوٹنے لگا اسی میں. اے سنی مسلمان, اگر پرندے حسین کے دیوانے ہیں یہ سنی نہ
स्कूल में रोकने लगा और रोकने के बाद वहां से उड़ा, सब उड़े अपनी अपनी एक तरफ चले गए। मैं आया इस बाग में और इस बाग में आने के बाद इस पेड़ पे बैठा, तेरी बेटी थी, मैं बोलने लगा, मैं रोने लगा। वो लड़की घबरा के आई और मेरे पैरों में उसी खूने हुसैन है, वही खून है जो मेरे पर से तेरी बेटी के आँख में टपक गया। अल्लाह के इज्जत की कसम, इसमें मेरी कोई ताकत नहीं, खूने हुसैनी की करामत है, हुसैन के खून की करामत। जोर से बोलिए हुसैन, हुसैन की करामत है। तेरी बेटी की आँख भी रोशन हो गई, हाथ भी रोशन हो गए। मुझे कहने दो कंजुल खराइब के हवाले से खूने हुसैन में अगर आंखों में रोशनी देने की ताकत है, जब हुसैन का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा, आमिना के लाल का आलम क्या होगा। अल्लाह ताला फरमाए। बेदार है ना? हाँ, तकरीर मेरी नहीं शहजादे की सुननी, ठीक है ना? जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ, हमारी तकरीर तो 11 दिन से सुनत हो। कई दिन से? आज कौन दिन हुए? 12वां, ठीक है ना? आज शहजादे को सुनना है, जहाँ से ये सारी चीजें मिलती हैं, जरा इस पर बोल दो सुभान अल्लाह। शेर सुन्नत का फैजान है, वरना पढ़े तो बहुत है। क्या बोले अब जरा वो टुकड़ा जो मैंने तिलावत किया है इस टॉपिक पे, और ज्यादा नहीं, इस टॉपिक पे आज हजरत ही बोलेंगे इंशाअल्लाह। जो मैंने आयत तिलावत की बस इतना आपने सुन लिया। आयत तिलावत की यौम तबयज़ वजूह व तस्वद्दु वजूह, वो दिन जिस दिन कुछ चेहरे काले होंगे और कुछ चेहरे सफेद होंगे। वो दिन जिस दिन कुछ चेहरे चमकदार होंगे, रोशन होंगे, सफेद होंगे। वो तस्वद्दु वजूह, और कुछ चेहरे, कुरान फरमाता है वो वजूह ही यौमइज़िन नाज़िरा, वो वजूह ही यौमइज़िन बासिरा। कुछ चेहरे बेरौनक होंगे और कुछ चेहरों से नूर टपकता होगा। वो कौन सा दिन होगा? कयामत का दिन, कयामत का दिन। अच्छा, कुरान कह रहा है यौम तबयज़्ज़ु वजूह, उस दिन कुछ चेहरे तबयज़्ज़ु सफेद चमकदार रोशन होंगे, अगरचे वो दुनिया में कितना ही काला रहा हो। समझ रहे हैं आप? कितना ही काला रहा हो, लेकिन उस दिन चेहरे रोशन होंगे। और कुछ चेहरे काले होंगे, अगरचे दुनिया में कितना उज्जर रहे हो। क्या बोले आप? दुनिया में कितने ही सफेद रहे हो, काले हो जाएंगे। अच्छा, चेहरे काले क्यों होंगे और चेहरे सफेद क्यों होंगे, इसको भी आप जानिए। मुहक्किकीन ये कहते हैं कि चेहरे काले जानते हो किसके होंगे? ये मैं नहीं कहता, अहले हदीस बड़बड़ किए रहता है। इससे पूछो कहीं अहले हदीस मिलता है? मैं तुझे बताऊं, तफसीर खाज़न, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर इब्न असीर, ये तमाम तफसीरों के मुसन्निफीन ने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के हवाले से लिखा कि चेहरा किसका सादा होगा और चेहरा किसका गोरा होगा। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का कौल नकल किया है तमाम मुफस्सिरीन ने। वो कहते हैं तब यब्जु वजूह अहली सुन्नह व तस्वद्दु वजूह अहली बिदअह। मैदान क़यामत में अहले सुन्नत के चेहरे चमकदार होंगे और बिदअतियों के चेहरे काले होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मत अहले बैत, शान अहले बैत, शहजादे मासूम मिल्लत मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। अब मेरी बात सुनो, मुफस्सिर ने ये नहीं लिखा तबयज़्ज़ु वजूह अहली हदीस, अहले हदीस के चेहरे चमकदार होंगे। लिखा तबयज़्ज़ु वजूह अहली सुन्नह वल जमाअह, अहले सुन्नत व जमाअत के चेहरे चमकदार होंगे और काले जो होंगे वो
اہل دلالت کے ہوں گے، گمراہوں کے ہوں گے. اور اہل دلالت گمراہوں کا یہ وہ اسٹیج نہیں ہے کہ چپائی چپائی بولے. وہابیوں کے چہرے کالے ہوں گے. ذرا زور سے بولو. دیوبندیوں کے چہرے کالے ہوں گے، اہل سنت کے چہرے چمکدار ہوں گے. سبحان اللہ. اچھا وجہ کیا ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں وہ آبی، دیوبندی، رافضی، قادیانی، تبنچی دنیا میں کتنا ہی سفید کیوں نہ ہو، مگر میدان قیامت میں اس کے کفر کی سیاہی جو دل میں ہے چہرے پہ آ جائے گی اور چہرہ کالا ہو جائے گا. چہرے پہ جو کالک ہوگی وہ کفر کی سیاہی ہوگی. اور اہل سنت کے چہرے پہ کتنا ہی کالا دنیا میں ہو، میدان قیامت میں ایمان کا نور چہرے پہ آ جائے گا اور چہرہ روشن ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نور آنکھوں میں ہو تو چہرے پہ اجالے ہوں گے. نور آنکھوں میں ہو تو چہرے پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ سمجھ عطا فرمائے. اچھا ایک بات اور جان لو، اتنی تحقیق کے اچھا خالی اتنے نہیں، کچھ حوالے جات یاد آ رہے ہیں. یہ دیکھو کیا نام ہے، محدث ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں. کون سی کتاب؟ ابو اللیث سمرقندی محدث. وہ لکھتے ہیں یہ جو 72 فرقے والی حدیث نہیں ہے آپ پڑھتے ہو، تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا واحدہ. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا، جنتی ہوگی. تو آگے آپ پڑھتے ہو قالوا ما ہے یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ تو روایتوں میں آیا جو آپ نے سنا وہ یہ ہے کہ نبی نے جواب دیا قالا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنتی فرقہ ہے. تو دیکھو یہ ٹکڑا، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ فرقہ جنتی ہے. دیوبندی کہتا ہے اس پر میں ہوں جو جس پر نبی بتائے ہیں اس لیے ہم جنتی ہیں. وہابی کہتا ہے اس طریقے پہ ہم ہیں اس لیے ہم جنتی ہیں. سنی کہتا ہے اس طریقے پہ ہم ہیں اس لیے ہم جنتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم تمہیں صاف ہی کر دیتے ہیں کہ کون اس طریقے پر ہے. یہ دیکھ محدث ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ فرقہ کون ہے، قال ہم اہل السنت والجماعہ. نبی نے صاف بتا دیا وہ اہل سنت والجماعت ہے جو میرے راستے پر ہے. اور بتاؤ، اور ہم سکھائیں کہ تحقیق ہوتا کیا ہے. یہ جاؤ یہاں شیر رضا کے غلاموں کے پاس آؤ. الحاکم للمستدرک، مستدرک حاکم کی وہ لکھتے ہیں. اس حدیث کو نوٹ کرنے کے بعد ابو ہریرہ کے حوالے سے ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم کی شرط پر ہے. ذرا دیکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اس طرح سے اور اگر گاڑے میں جائیں گے تو آپ کو دقت پڑے گی. یہ تو سمجھیں گے مگر آپ کو پریشانی چلے گی. اس لیے زیادہ گاڑے میں نہ جا کر کے دو بات اور سن لیجیے، بات ختم کر دیتے ہیں. قرآن میں آیا جو میں نے ٹکڑا تلاوت کیا افنجعل المسلمین کالمجرمین. اللہ فرماتا ہے کیا سمجھتے ہو ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ مسلمان اور مجرم کو ایک جیسا کر دیں گے؟ نہیں، اب بھی نہیں سمجھو گے. گویا قرآن بتانا چاہتا ہے اپنا اپنا ہے، غیر غیر ہے. قرآن یہ ظاہر دے رہا ہے مومن مسلمان ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن اپنا ہے اور مجرم مومن اور مجرم، مسلمان اور مجرم ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان جو ہے، مومن جو ہے وہ میرا ہے اور مجرم جو ہے نافرمان، باغی، غدار، کافر وہ غیر ہے. تو غیر غیر ہے، اپنا اپنا ہے.
जिसका पैजामा उटंगा है इहो मेहमान बन के जाएगा। हश्र तो हश्र कब्र से इतना डंडा पड़ी कुल याद आ जाए। हाँ जरा जोर से, हश्र तो बहुत दूर है, यह डंडा यहीं से शुरू हो जाएगा, कब्र ही से। किसी दीवाने ने कहा जो शहजादे नबी है हश्र में बेरोके जाएंगे और जो गुस्ताखे नबी है कब्र ही से ठोके जाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह समझ अता फरमाए। तो ये मारा मारा फिरेगा वहाँ, मारा मारा फिरेगा। आखिरी बात, आला हजरत होंगे हम उनके गुलाम होंगे, शेर सुन्नत होंगे हम उनके गुलाम होंगे। शेर सुन्नत जन्नत में जा रहे होंगे, आला हजरत जन्नत में जा रहे होंगे, हम गुलाम भी पीछे पीछे जन्नत में जा रहे होंगे। वही अशरफ अली थानवी होकर कुछ चलो खड़ा होंगे तो ये बोलेंगे कि अरे हमारी तरफ जरा देख लो, हमारे लिए भी कुछ थोड़ा सा। कुरान फरमाता है यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ीला इरजिउ वराअकुम। कुरान फरमाता है मुनाफिकीन कहेंगे ईमान वालों से थोड़ा सा मेरी तरफ देख लो ताकि तुम्हारे नूर का कुछ हिस्सा हमें भी मिल जाए। और कैसे? कुरान फरमाता है यौमा तरल मोमिनीना वल मोमिनात यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। वो दिन ऐसा होगा जिस दिन तुम मोमिनों को देखोगे नूर उनका उनके आगे पीछे चलेगा, दाएं बाएं चलेगा। सुभान अल्लाह, ये मेरी बात नहीं कुरान बोल रहा है। मैं अपने घर से बोलूं तो ज़बान काटो, मेरे बाप की आवाज नहीं कुरान की आवाज है, अल्लाह की आवाज है। अल्लाह फरमाता है मोमिन हश्र में चलेंगे तो नूर दाएं बाएं आगे पीछे चलेगा। यही नूर जब जाफरीन देखेंगे काफिरीन देखेंगे, वही अशरफ अली थानवी भी होगा, वही रशीद गंगोही भी होगा। जब ये देखेंगे तब कहेंगे उन्जुरूना, थोड़ा मेरी तरफ देख लो, थोड़ा नूर का कुछ हिस्सा हमें भी मिल जाए। नक़्तबिस मिन नूरिकुम, कुछ हिस्सा नूर का मुझे भी मिल जाए। तब कहा जाएगा क़ीला इरजिउ इरजिउ, कहा जाएगा पलटो पलटो, पीछे जाओ पीछे जाओ। आज नूर की खैरात मांगते हो, कल नूर मांगने के लिए तैयार नहीं थे, आज ले उनकी माना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, अगर मान गया। आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए। मजमून तो बहुत बहुत है जहन के अंदर और लेकिन आज नहीं, बस इतना समझ लो ये जो कुछ भी कह रहा हूँ ये इन्हीं के कदमों का सदका है और दरवाजे का सदका है। आज इनके होते हुए हम कुछ नहीं, बस इतना हो गया।